اضلاع نے ہر کوشش کی تھی نور کو منانے کی، وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، لیکن کبھی اس نے زبان سے اقرار نہ کیا وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ یہ اضلاع کی محبت کا یقین ہی اسے ان گزشتہ سال میں اضلاع نے خود کو بھی کافی حد تک بدل ڈالا تھا۔ نور کو وہی اضلاع بن کر دکھایا تھا جس سے اس سے محبت تھی۔ وہ اکثر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس ہاتھوں پر لوشن ملتی، وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوتا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو یا مجھے ہی لگتی ہو۔ نور خاموش رہتی اور یہی خاموشی اذلان کو اندر سے توڑ دیتی۔ سنڈے والے دن اکثر وہ انہیں باہر گھمانے لے جاتا۔ وہاں وہ نور ہمیشہ ہر چیز میں آگے رکھتا کہ وہ بچوں کی ہر پسند ناپسند سے واقف تھی۔ کبھی واٹر ورلڈ پارک جاتے تو وہاں اذلان ٹراؤزر میں ملبوس بچوں کو سوئمنگ سکھاتا۔ نور وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہتی۔ تب اذلان شرارت سے اسے باہوں میں اٹھا لیتا۔ اس سمر پر سب سے زیادہ اس کی بیٹی خوش ہوتی، جو باپ سے ضد کر اسے سوئمنگ پول میں پھینکنے کا کہتی۔ تب کے حیا کو ہونہار نظروں سے دیکھتی۔ حیا گھر چلو پھر بتاتی ہوں میری بیٹی کو دھمکی۔ اذلان اسے تھوڑا ڈھیلا چھوڑا۔ نور نے خوف کے زیر اثر سختی سے اس کا بازو جکڑا۔ اذلان نیچے اتاریے ورنہ کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ رو دینے کو تھی، اذلان تو اس کی دھمکی سے ہی ڈر جاتا۔ بہرحال وہ اپنی کہے وہ عمل کرتی۔ آشا پیسہ بہت کم ہی ان کے ساتھ آتے لیکن بچے ضرور جاتے۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ اس کی پوری وارڈروب نئے فیشن ڈیزائن کپڑوں سے بڑی تھی۔ نئی سینڈلز جیولری، وہ آنے والے فیشن کے حساب سے اس کی ڈریسز منگواتا۔ اسے اسما سے پتہ چلا نور کو ان چیزوں کا بہت شوق ہے۔ ہر تقریب میں اسے نیو ڈریسز پہننا پسند ہے۔ ریپیٹیشن اسے سخت بری لگتی ہے۔ فل میک اپ کرنا بھی اس کا شوق تھا جو اکثر وہ چپ کے حیا پر ٹرائی کرتی۔ اس کی بچکانہ حرکتیں اذلان کو بہت پسند تھی۔ وہ موڈ میں ہوتی تو اس دن گھر کا ماحول اچھا ہوتا ورنہ عمر حیا دونوں کی شامت آتی۔ بس حمزہ اور میر ہی بچے رہتے۔ نور نے جہاں کو اسے مکمل کیا تو وہیں اس کے بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم دی تھی۔ میر کے ساتھ مسجد جا کر فجر کی نماز ادا کرتے۔ اسے بہت بعد میں پتہ چلا وہ ہر صبح نور سے قرآن سیکھتا ہے۔ مولوی صاحب سے پڑھنے کے بعد بھی خوانی تلاوت صحیح نہیں کرتا۔ پھر نور ہی اسے خود پورے دھیان سے پڑھاتی۔ ہر جمعے کو چاروں کو پاس بٹھا کر قرآن کے معنی کے ساتھ پڑھاتی۔ اس کی کبھی کبھی چھوٹی سی چھوٹی بات مانتی لیکن جب اداس ہوتی اس کے قریب بھی نہ آتی۔ دھوپ چھاؤں جیسا منظر تھا، وہ اس کے ساتھ ہنسی ہے خوش رہی لیکن دل سے وہ نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی وہ رات کو ڈر کے زیر اثر چیخ پڑتی۔ ایک جملہ اس کی زبان پر ہوتا، اذلان مجھے مت مارے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا جب تک وہ پرسکون نہیں ہو جاتی۔ نیند میں بھی اس کا ہاتھ اذلان کا دلوا ہوتا جسے وہ مضبوطی سے جکڑ لیتا۔ اس کے سونے کے بعد اٹھ کر راتوں کو اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا۔ اسے لگتا ہے جیسے اب بھی وہ اس تکلیف سے انجان ہے جس سے اعظم شاہ اسما گزرے۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتا، طبیعت امان اور ہبا کو یہاں آنے کا کہتا کیونکہ ہبا کی آمد سے اس کا گھر کہکو سے گونجتا۔ نور کی اس خاموشی سے اذلان کو وحشت ہوتی۔ تبھی ایک بار جب ہبا امان یہاں رہنے آئے تو اذلان نے اپنے دل کی حالت نور کے سامنے رکھی۔ سردیوں کا موسم تھا، بچوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ فیضان بچوں کو ننیال لے گیا تھا۔ اس دن سب گارڈن میں چیئر رکھے بیٹھے تھے، سامنے لکڑیاں جلائی تھیں جس سے نور اور ہبا وقتاً ہاتھ سینکتی۔ اذلان نے گٹار ہاتھ میں لی، کہنے کو تو ہنی کی فرمائش پر جو اس نے خود ہنی کو کہا تھا کہ فورس کرنا آج تم نے میری آواز سنی ہے، لیکن اصل میں اپنے دل کا حال اپنی بیوی کو سنانے کے لیے وہ کر رہا تھا۔ نور بھی خاموشی سے اوروں کی طرح بیٹھی تھی لیکن جب اذلان کی آواز گونجی اس کا دل معمولی سے زیادہ تیز دھڑکنے لگا۔ جہاں سب اس کی آواز میں کھوئے تو وہیں اس کے الفاظ سامنے بیٹھی اس کی بیوی کا دل چیر رہے تھے۔ کس قدر ظالم ہے، کیسے موت کی بات اتنی آسانی سے کر دیتا ہے۔ نور نے وہ مشکل سے سسکی دبائی۔ ایک پل کو اس نے اس ظالم شخص کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، وہ اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال پڑھ رہا تھا۔ اب وہ جوش سے گانا گنگنا رہا تھا۔ نور نے شکوہ کی نالزیں اٹھائیں۔ وہ اسے سے التجا کرتا، بس ایک دفعہ معاف کر دو، بس ایک معافی میری توبہ۔ اسے نظریں پھیرتے دیکھ اذلان کی نظریں مایوسی سے واپس لوٹ گئی۔ معاف تو کر چکا ہے ہمیں، وہ بس انا آ رہی ہے۔ اس نے نظریں نہیں پھیرتی، آنکھوں کی نمی اس سے چھپا رہی تھی۔ اس سے جو اس کی رگ رگ سے واقف ہے، بابا امیزنگ شی از کرائنگ۔ وہ اب آپ سے ناراض ہیں۔ اس کی پاپا اذلان مسکرا دیا لیکن اس کا ہاتھ گٹار سے ہٹا نہیں، اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ ہبا میں آ رہی ہوں، ایک ضروری کام رہ گیا۔ جلدی سے وہ پاس بیٹھے ہبا کے کان میں کہہ کر وہاں سے بھاگی۔ اس کے والد نے نور کا دور تک تعاقب کیا، وہ بھی گٹار کے بہانے سے اس کے پیچھے چلایا۔ کہاں بھاگ رہی اور کب تک بھاگو گی؟ انہیں اندر جاتے نور کا بازو پکڑا، میں آپ سے کبھی نہیں بھاگی تھی، آپ چلے گئے تھے، مجھے چھوڑ کے وعدہ نبھایا نہیں۔ آنکھوں نمی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ شکوہ کر رہی تھی۔ تم سکھا دو نبھانا، سیکھ لیں، اب تک نبھا رہی ہوں۔ اذلان نے اس کے آنسو پوچھے، نفرت کرتی ہو نا؟ نہیں، نفرت نہیں کرتی،
جھوٹ بول رہی ہو، اسے لگا تو شاید اذان یہی سمجھا۔ نہیں، تم سچ بول رہی ہو، تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا حال عیاں کر دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر مسکرائی، تم اگنور کرتی ہو، دور جاتی ہو تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آپ جو کہتے ہیں کرتی ہوں، پھر اذان میں ہوتا ہوں گی آپ کے پاس، لیکن اس دن جب میری دعا بن کا ہے، آپ کو لگے گی اب آپ کو بھی مجھ سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو طنز نہیں کرتی اور نہ ہی شکوہ۔